بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت تعریف ہے اللہ جل شانہ کے لیے اور بہت صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر دوبارہ ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم جمعہ کے اس یوم عید کے دن یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کو تیار ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرنے کو تیار ہیں، اور خوش نصیب وہ دل ہیں جو آج اس محفل میں موجود اس لیے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر جم جائے، ان کے دلوں میں اللہ کا نور سما جائے، ان کے دلوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات آ جائیں۔ تجلیات تو بہت بڑی بات ہے، اس کملی والے کی ایک تجلی بھی اگر برداشت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، جس کے لیے مردان عرب نے، جوانان عرب نے اپنی گردنیں نذرانہ پیش کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ہاتھ ایسے نہ کرو اور ایسے نہ کرو اور سر ایسے نہ جھکاؤ اور ایسے نہ جھکاؤ، تو حضور کے صحابہ کی سنت یہ ہے کہ حضور کے ادب میں اپنا سر اتار کے قدموں پہ رکھنا۔ کمال عبادت ہوئی، کمال محبت ہوئی، اللہ کی بہترین عبادت اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سب کچھ قربان ہو جائے۔ کمال عبادت ہی خدا کی یہی ہے۔ جہاں پہ یہ ہو جائے گا، یہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں برابری نہ ہو جائے، کوئی اشتراک کا معاملہ نہ ہو جائے، تو یہ تو صحابہ نے بتا دیا کہ عشاق کی سنت یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا کے نام پر سر اتارو اور نالین مصطفیٰ پہ جا کے رکھ دو، اپنا ہو یا کافر کا ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے ہیں، تلوار لگی اور بازو کٹ گیا، اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ معجزات مصطفیٰ پہ بات ہو رہی ہے، یہ سارے جمعے ختم ہو جائیں گے، معجزے کبھی ختم نہیں، کیونکہ یہ معجزے لائیو بھی آ رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک ان کی حیات ظاہرہ میں رونما ہوئے ہیں، ایک ان کے بعد ان کی غلاموں کی زبانوں پر سے نکلے ہوئے کلمات جب پورے ہو جائیں، سمجھ لو کہ مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی ہے، گویا وہ ولی کی کرامت بھی معجزہ مصطفیٰ ہے۔ تو گویا وہ معجزات کی دنیا بند نہیں ہوئی، وہ معجزات کی دنیا جاری و ساری ہے۔ بدبخت ہے وہ قوم جو اپنے آقا و مولا کو بھول کے رولے میں پڑی ہے اور رولا ہی اسے مل رہا ہے، رولے کی تلاش میں۔ آج بھی چوکھٹے مصطفیٰ کو چوم لیں، مولا مان لیں، مولا مان لیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، مگر قرب قیامت ہے، دور فتن ہے، قیامت صغریٰ کا دور ہے جس سے چل رہے ہیں۔ نئے نئے فتنے پھوٹ چکے ہیں، ابھی اور پھوٹیں گے، نئے نئے فساد پھوٹ چکے ہیں اور پھوٹیں گے۔ ہر نکلنے والا فتنہ یہ کہتا ہے کہ شاید پچھلوں کو کوئی پتہ نہیں، میں ہی جانتا ہوں۔ آپ کسی ایسے مولوی کو سن لیں جو نیا پیدا ہوا ہو، جس کا گزشتہ سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ اسے سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون سی باتیں اور کیا باتیں کر رہا ہے جو قرآن اور حدیث سے متصل نہیں، جو صحابہ کی حیات سے متصل نہیں، جو حضور کے گھر والوں کے عادات سے متصل نہیں، جو متقدمین اللہ کے ولیوں سے متصل نہیں اور اولیاء امت سے متصل نہیں۔ کوئی اپنی اگر بات کر رہا ہے تو اس کو رد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی اپنی بات ہے اور ہر ایک کی اپنی بات جھوٹی ہے، ان کی بات سچی ہے۔ تو یہ نئے نئے فتنے پھوٹ چکے ہیں اور پھوٹیں گے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، علیہ رحمہ اکثر فرماتے تھے کہ یہ قیامت چھوٹی کا آغاز ہو چکا ہے، صغریٰ قیامت، چھوٹی قیامت کا، اور اس میں پریشان نہیں ہونا، بڑے بڑے تماشے نکلیں گے، بڑے بڑے عجیب و غریب تماشے نکلیں گے، رنگ برنگے ڈیزائن، رنگ برنگے ان کی کلام، ان کی باتیں۔ کوئی کہہ رہا ہے صرف قرآن کافی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں حدیث وہ فلاں کافی ہے، جو مرضی کی حدیث آئی اس کو پکڑ لیا، جو مرضی کی حدیث نہ ہو اس کو ضعیف قرار دے دیا۔
تو حدیث جو بطور حدیث پکڑے وہی صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اس کو کہہ دے کہ کمزور ہے، یہ فلاں پہ ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، پتہ نہیں کتنی انہوں نے قسمیں بنا لی ہیں۔ ویسے مصطفیٰ کے کلام کی تو قسمیں کوئی اکٹھی کر ہی نہیں سکتی۔ اس تو ان لبحان مطہر سے، پاک لبوں سے ایک ایک جملہ جو نکلتا تھا اس کی شعائیں عرش اولا سے آتی تھی، تحت و ثری تک جاتی تھی۔ ان کی اجسام کو ناداں تو کیسے ماپ سکتا ہے، تو کیسے تول سکتا ہے؟ تو مرضی کی بات ہوئی تو کہا یہ ٹھیک ہے، مرضی کی نہ ہوئی تو کہہ دیا ضعیف ہے۔ تو ضعیف کا میں نے علاج سوچا ہے، ایک حکیم صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ معجون ہم تیار کرتے ہیں، ہم ایسی معجون تیار کرتے ہیں کہ ضعیف بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ طاقتور ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے علماء جن کا معاملہ کچھ ضعیف ہے، ایمانی طور پہ، انسانی طور پہ، عقلی طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں وہ کوئی بھی ان کا ضعیف نہیں، وہ روحانی طور پر ضعیف ہے، بیسیکلی روحانی طور پہ ضعیف ہیں، تو ان کو چاہیے کہ معجون قلندریہ استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو ان کے اعضائے رئیسہ ہیں ان کو طاقت پہنچے گی۔ کون کون سے اعضائے رئیسہ؟ اعضائے رئیسہ باطنی طور پہ کیا ہے؟ دل ہے، نظر ہے، دھیان ہے، خیال ہے، تصور ہے۔ جتنے اعضائے رئیسہ ہیں ان کو طاقت پہنچے گی۔ جب یہ اعضائے رئیسہ ان کے ٹائٹ ہو جائیں گے تو ان کی جو ضعیفی ہے، روحانی ضعیفی، وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مصطفیٰ کی حدیث یوں چمکتی ہوئی نظر آئے گی کہ ایسا تو کوئی جوان بھی نہیں ہے جیسے میرے مصطفیٰ کا کلام جوان ہے۔ حضرت خبیب بازو کٹ گیا جنگ میں نے کہا کہ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ سر قدموں پہ رکھا جائے، ادب ہے، لیکن ہمیں صحابہ کے نے بتایا کہ بڑے تم عاشق بنتے ہو، عاشق تو ہم ہیں کہ سب کو لوٹا کے پھر ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ۔ تم تو آسانی سے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ، وہ بھی اگر کہو تو شاید کوئی فتویٰ بھی ٹھوک دے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت کرو، بچیوں کے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو کہ تم کون ہو، تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، تمہارا تعلق کس سلسلے سے ہے۔ اس سلسلے کا تعلق خاندان کہاں ہے، اس سلسلے کا تعلق خاندانی کہاں ہے۔ اگر یہ غوث الاعظم سے ہوتا ہوا علی المرتضیٰ تک ہے تو پھر اس کی تمام عادات ادھر سے آ رہی ہیں، اور اگر کہیں راستے والے کوئی ہیں تو پھر راستے کی عادات تو بدل جاتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب بازو کٹ گیا، اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب صحابہ کو جو تعلیم دی گئی تھی نا توحید کی، تو اگر 100 دفعہ پیدا ہو یا 1000 دفعہ، تو اس توحید کو چھو بھی نہیں سکتا جو صحابہ کو توحید کا درس دیا پیارے نبی علیہ السلام نے۔ اب جب بازو کٹا ہوا حضور کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا یہ کیا کہا، جنگ ہوئی یا جنگ میں یہ کٹا گیا ہے؟ تو حضور نے کیا کیا کہ اس کو وہاں رکھا، آب دہن لعاب دہن مبارک ہاتھ پہ لگایا، وہ بازو جڑ گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا بازو جڑ گیا، اور پھر وہ گئے، اسی ہاتھ میں تلوار پکڑی، اسی کافر کا سر اتارا جس نے وہ بازو اتارا تھا، جس نے وہ بازو اتارا تھا، اسی کا سر اسی ہاتھ سے اتار کے وہ سر حضور کے قدموں میں پھینک دیا۔ تو عاشقوں کے 2 طریقے ہیں، یا اپنا سر اتار کے پیش کرتے ہیں تو یا کافر کا سر اتار کے پیش کرتے ہیں، یا سر دونوں طرح سے رکھا جاتا ہے۔ یہ کمال ادب ہے، شرک نہیں، یہ کمال ادب ہے، شرک نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت خبیب کو توحید کا درس کس نے سکھایا تھا؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
آپ کی صحبت میں پڑھے بھی, آپ کی صحبت میں بڑھے بھی, آپ کی صحبت میں نمازیں بھی پڑھی, قرآن اور حدیث تو پھر ڈائریکٹ سنتے تھے. وہ تو خود شیخ الحدیث تھے, گویا اس وقت شیخ الحدیث کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا. یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے جو بعد میں آئی ہے. اگر ایسے تم سوچو تو یہ ٹائٹل بھی اس وقت نہیں تھے, لیکن ہم کہتے ہیں وہ شیخ الحدیث تھے کیونکہ یہ ایک چیز ہے, لیکن اس وقت اس کا نام نہیں تھا یا جو بھی تھا. تو کچھ چیزیں جو نئی محسوس ہوتی ہے وہ اس وقت کسی اور نام سے تھی, جو اب آ کے اس نام میں آ گئی. ہند میں آئے تو ہندی ان کو نام ملے, اگر فرانس میں چلے جائیں تو پھر فرینچ نام ملیں گے, انگلش والوں کے پاس انگلش نام ملیں گے. تو یہ چیزیں اس وقت بھی تھیں. تو حضرت خبیب توحید کو تم سے بہتر سمجھتے تھے. جب بازو کٹ گیا تو اگر میں کہتا ہوں کہ وہ صحابی تھے, ان میں خود میں اتنی طاقت تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ میرا یہ بازو جوڑ دے, یا اپنی طاقت دل سے اس کو درست کرتے. اب اگر اولیاء سے یہ ہوا ہے تو اصحاب سے تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے التجا اوپر نہیں کی, انہوں نے التجا اوپر والے سے نیچے کی. دعا انہوں نے مانگی اللہ سے, مگر التجا مصطفیٰ سے کی. مدد خدا سے مانگی مگر بوسیلہ مصطفیٰ مانگی. وہ بہتر نہیں جانتے تھے یا اللہ جوڑ دے, یا اپنی جو تھا جو کچھ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے, اپنا دم ہی کر لیتے. ان کے دم میں بڑی طاقت ہے. صحابہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے, صحابہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اگر اللہ کے ولی کو دیکھ کے منہ سے اللہ اللہ نکلتی ہے تو صحابہ کے منہ کو دیکھ کے پھر منہ سے کس قدر اللہ اللہ نکلے گی. پھر منہ سے نہیں نکلے گی, پھر دل سے اللہ اللہ نکلے گی. تو آپ نے کیا کیا, آپ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں, وہاں آ کے التجا کی کہ آپ جوڑ دیجئے, آپ کرم فرمائیے, انظر حالنا, آپ نظر کرم کریں ہم پہ. یہ نہیں کہا یا اللہ یا اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے, تو مارتا بھی ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. جاہل وہ جانتے تھے وہ کتنا رحیم ہے کریم ہے, وہ بہتر جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ رحیم ہے کریم ہے, زندہ و مردہ کرتا ہے. وسیلہ کس کا کرتا ہے, یہ خیرات کس کی دیتا ہے, یہ عزت کس کو ملی ہے. ہم تم کون ہیں, کوئی عزت نہیں, عزت ہے مصطفیٰ کی. انہوں نے بازو اٹھایا, اٹھا کے بارگاہ مصطفی میں تشریف فرما ہوئے, اور حضور نے کیا کیا, دعا مانگی, دم کیا. میں کہتا ہوں کون سی حدیثیں پڑھتے ہو, کون سا تمہارا اسلام ہے, کس اسلام کے پیروکار ہو. یہاں سارا کچھ نبی کر رہا ہے اللہ کے اذن سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے. ذرے ذرے میں عیاں تھا نہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا, خود مجھ میں نہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا. ہر ایک چیز میں اسی کا جلوہ و نور ہے بلا شک و شبہ. لیکن وہ نور نظر کس کو آتا ہے, جس پر نظر مصطفیٰ ہو. ہے تو ہر جگہ. اگر خدا کو ہر جگہ نہیں مانتے, ایک قوم نکل آئی ہے وہ کہتی ہے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک ایسی قوم نکلی ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی ایسے کہتے ہیں یا اللہ اوپر ہی دیکھتے ہیں, ہم نے ایسا مان لیا کہ وہ عرش پر ہے. اگر وہ عرش پر ہے تو زمین پر حکومت کس کی ہے, امر کس کا چل رہا ہے. اگر امر زمین پر ہے تو امر آسمان پہ ہے, تو یہ اس کی قدرت ہے بلا شک و شبہ. لیکن جہاں امر ہو آمر قریب ہوتا ہے, تو عرش پہ بیٹھنا اس کا ایسے ہے جیسے زمین پہ ہے, زمین پہ ہونا ایسے ہے جیسے عرش پہ ہے. ذرے ذرے میں ہے, ہر پتے میں ہے, ہر پھول میں ہے, ہر شجر میں ہے. بے شک وہ عرش پر ہے, استوا علی العرش, عرش پر ہے. لیکن اس کا عرش کتنا ہے, کیا تم نے ناپا ہے, تولا ہے, بھانپا ہے؟ تیری عقل ہی نہیں اتنی. تمہاری عقل تو بھینس سے بھی چھوٹی ہے.
وہ تو بہت بڑا عرش ہے، اب اس میں آؤں گا تو اور موضوع طویل ہو جائے گا، لیکن میں حضرت خبیب کو آج صرف بیان کرنا ہے کہ پتہ چلے کہ صحابہ ہیں کون، صحابہ کا عشق کیا ہے، اور صحابہ سے عشق کرنے کا معنی کیا ہے، اور صحابہ ہمیں دیتے کیا ہے۔ اللہ تو اللہ دیتا ہے، ہمیں صحابہ بھی دیتے۔ تو ناداں اس کو پیٹ رہا ہے، ولیوں کو، اہل بیت کو، اور رسول اللہ کو، رسول اللہ کے غلام، خادم اور ہمارے امام صحابہ بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ تیرا جو آج فقہ ہے، اچھا ایک جماعت پھر فقہ کو بھی نہیں مانتی، لیکن تیرے پاس آج کل جو کچھ عمل کی دنیا ہے، نماز پڑھنا اور دیگر تمام مسائل حیات، یہ کہاں سے لیے ہیں؟ یہ صحابہ نے دیے ہیں۔ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں؟ حضور اکرم سے لیے ہیں۔ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ خود اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اور اللہ نے کیسے عطا کی؟ جبریل کے ذریعے، بعض لیکن بعض نہیں، تو جو بعض نہیں جبریل کے ذریعے عطا کیے تو پھر کیسے پتہ چلا؟ کہا مصطفیٰ اور خدا میں فرق نہیں تھا، دونوں اتنے قریب تھے، بعض دفعہ خدا نے یوں القاء کر دیا، بعض دفعہ جبریل کو بتا دیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جبریل امین کے علاوہ ہیں۔ وہاں تو یہ ہے کرامن کاتبین را خبر نیست، وہاں تو شاک کی یہ دنیا ہے کہ کرامن کاتبین کو خبر ہی نہیں ہوتی ایک یار اپنے محبوب میں کتنا محب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اگر ولی کی شان ہے تو رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ کرامن کاتبین کی قلم کی رفتار کم ہے، محمد مصطفیٰ کی رفتار کہیں زیادہ۔ وہ تو ان کو بھی نہیں خبر ہوئی۔ تو یہ سارا کچھ کون دے رہا ہے؟ صحابہ کرام سے آ رہا ہے۔ تو عرش اس کا کتنا ہے؟ واسع کرسی السماوات والارض، اس کا جو عرش کی کرسی ہے نا، جس پہ وہ بیٹھا ہے، وہ ساتوں آسمانوں پر محیط حاوی اور ساری ساتوں زمینوں پر حاوی۔ اب ساتوں آسمانوں پہ بھی کرسی، پتہ چلا ہر آسمان کی ہر جگہ پہ خدا، اور ساتوں زمینوں میں کرسی، اور ساتوں زمینوں میں ہر جگہ پہ خدا۔ اللہ نور السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ ہی ہے اور وہ نور ہے۔ اب یہ آسمانوں اور زمینوں سے ہٹ کے بھی بات ہو گئی، آسمان اوپر زمین نیچے، درمیان کا جو خلا ہے، غیب ہے، اس میں بھی جو نور ہے وہ بھی اللہ ہے۔ تو ایسا اس کا عرش ہے کہ وہ اوپر بھی ہے، ہر آسمان پہ بھی ہے، ہر زمین میں بھی ہے، مابین بھی ہے، درمیان بھی ہے، ہر دل میں بھی ہے، ہر آہ میں بھی ہے، ہر ساز میں ہے، ہر سوز میں ہے، ہر گل میں ہے، ہر خوشبو میں بھی ہے، ہر دعا میں بھی ہے، اجابت میں بھی ہے، امر میں بھی ہے، توجہ میں بھی ہے، ورد میں بھی ہے، وظائف میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، خود رسول میں بھی ہے۔ تو جب ہر طرف تو ہی تو ہے تو پھر یہ تماشا برپا کیا ہوا ہے، یہ شور کیا ہے؟ یہ شور اسی وجہ سے ہے کہ جب معرفت نہیں ہوگی تو یہ شور نظر آئے گا، جب معرفت مل جائے گی تو یہ کچھ اور نظر آئے گا۔ اب شور یہ ہے کہ بازو کٹ گیا حضرت خبیب کا، یہ شور ہے، لیکن معرفت ہے تو کچھ اور ہے۔ وہ کس کو نظر آیا؟ حضرت خبیب کو۔ خبیب کو اس نے بازو اٹھایا اور کدھر آیا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، نہ خود مانگا ادھر سے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ یوں آب دہن مبارک لگا دیا۔ وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس زبان کا آب پانی، وہ عطر مبارک، وہ عطر مبارک، لعاب دہن مبارک کا عطر جو ہے میرے مصطفیٰ نے لگایا، بازو جڑ گیا، اسی ہاتھ سے گیا، اب مار کے آیا۔ پہلے جو لگا ہوا ہاتھ تھا کسی اور کا تھا۔ ہائے 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 ہائے،
پہلے جو ہاتھ لگا تھا کسی اور کا تھا، اب کسی کا ہاتھ لگا ہے تو کسی اور نے لگایا ہے۔ پہلے کٹ گیا تھا، اب کاٹ دیا ہے، اب کاٹ دیا ہے۔ پہلے کٹ گیا تھا، اب کاٹ دیا۔ یہ ہے طاقت مصطفیٰ، یہ ہے برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے قوت مصطفی، یہ ہے قوت مصطفی، اور یہ ہے رنگ محمدی، اور یہ ہے معجزہ احمدی، یہ ہے عطائے نور خدا، اور یہ ہے مظہر کامل نور خدا۔ اللہ کے نور کا پورا پورا مظہر وہ پیارا ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ان کی طاقت۔ تو توحید کیا ہے کہ کچھ ہو جائے در مصطفیٰ کی طرف دیکھ لو، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، وہ سمجھے گا کہ میرے محبوب کو اس لیے مانتا ہے کہ محبوب میرا ہے، اس محبوب کو نے میرا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ میرا اس نے تعارف کرایا ہے، یہ میرا ہی سب کچھ بیان کرتا ہے، یہ خود بھی میرا ہے، یہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ بھی میرا ہے، اب اس کا ذکر بھی میرا ہے۔ انما جعلت ذکر کا ذکری، اے میرے پیاریا میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، اب جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ تو توحید کیا ہوئی؟ بازو کٹا، مصطفیٰ کا در یاد آیا۔ ایک اور سبق مل رہا ہے، امتیو ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا رہبر بہت بہت کریم ہے، بہت عظیم ہے۔ جب کہیں چوٹ لگے نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، نہ مسئلہ پوچھ، تجھے کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسئلہ پوچھے گا تو ایک اور مثالہ لگا دے گا، تو پھر وہ وزن والے سے اس کا گدھا پہلے پہنچتا ہے، پتہ ہے نا؟ مسئلہ پوچھے گا تو پھر مثالہ لگے گا، ادھر ادھر نہ دیکھ، ایک چوکھٹ کو دیکھ، ایک در کو دیکھ۔ وہ کون سا در ہے؟ جو صحابہ نے بتایا، یا حضرت خبیب ہم کیا کریں؟ آپ کو چوٹ لگی، آپ نے کیا کیا؟ کہا نادانو ابھی نہیں پتا، میں نے وہ کیا کہ جس کے کرنے سے میں نے سب کچھ پا لیا۔ جب چوٹ لگے تو دربار محمد، جب چوٹ لگے تو آستانہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب چوٹ لگے تو سلسلہ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب چوٹ لگے تو نظر کرم مصطفیٰ کی جہاں ٹپکتی ہے وہاں دیکھو، جب چوٹ لگے تو ایک ہی چوکھٹ بچتی ہے، وہ محمد کی چوکھٹ ہے، اس طرف آ جاؤ۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اب ان کی مرضی ہے، وہ کٹے ہوئے کو جوڑ دیتے ہیں، اور وہ کٹا ہوا جڑے تو وہ اگلے کو کاٹ دیتا ہے۔ پہلے کسی اور کا تھا، اب مصطفیٰ کا ہے، اپنا تو وہ کٹا دے گا، مصطفیٰ کا نہیں کٹائے گا، مصطفیٰ کا نہیں کٹائے گا۔ تو آج کی اس مجلس کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ نکلا کہ جب بھی چوٹ لگے در مصطفیٰ کی طرف دیکھو وہاں، اور یہ قرآن میں حکم بھی، اب پھر بات لمبی ہو جائے گی، کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر چکو تو اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے معافی مانگو۔ خدا تو ہر جگہ ہے، وہاں جانے کا کیوں حکم ہوا؟ اب یہ بڑی بات لمبی ہے، اسی کو اگر یاد رہا تو اگلے جمعے پہ پھر اسی کو آگے لے کے چلیں گے، ورنہ جو کچھ ادھر سے عطا ہوگا وہ بیان ہو جائے گا۔ بات ایک ہی ہے کہ آج اس دور فتن میں، آج نئے نئے جب مذہب پھوٹ چکے ہیں اور پھوٹ رہے ہیں، نئے نئے مذہب بن گئے ہیں اور نئے نئے مذہب نکلیں گے، اور جو کچھ بھی ایسی نئی چیزیں نکل رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ، اپنے تمام رشتہ داروں کو بچاؤ۔ ان میں کوئی حقیقت نہیں، حقیقت اگر ہے تو وہ ان میں ہے جو پچھلوں سے متصل ہیں، جو پچھلوں سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو مواد ہے، جو سامان ہے، جو مٹیریل ہے،
جو سودا ہے وہ پچھلے والوں نے جو مقرر کیا ہوا ہے وہ ہے. جو سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، اہل بیت صحابہ سے ہوتا ہوا، اولیاء سے ہوتا ہوا، آگے تابعین و تبع تابعین اولیاء اللہ سے ہوتا ہوا سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ آتے آگے آ رہا ہے. وہ سودا جہاں ہے اس کو تلاش کرو جن کا سودا ہی وہ نہیں. کوئی ولیتی نیا سودا آیا ہے، کوئی امپورٹڈ سودا ہے، کوئی باہر سے لایا گیا ہے، کوئی امپورٹڈ ہے اور کوئی پلانٹڈ ہے. دو قسم کے سودے یہاں بک رہے ہیں، امپورٹڈ اینڈ پلانٹڈ. یہ دو قسم کے سودے بک رہے ہیں. ان دونوں خبیث سودوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، ورنہ یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ نفع دینے والے نہیں. یہ نفع تب ہی دیں گے کہ جب مصطفیٰ سے وفا کرو گے. اگر وہاں وفا ہوگی تو پھر ہر چیز عطا ہوگی. اس در سے بغاوت کر کے پھر 100 نمازیں پڑھ، 100 حج کر، رحمت نہیں آئے گی، لعنت ضرور برستی ہے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. اس در سے نہیں پھرنا، اس در سے نہیں پھرنا. در ہے تو وہ در ہے، اور وہ در کیا ہے؟ وہ در ہے. ایک در کا معنی دروازہ، دوسرے در کا معنی انسائیڈ، اندر. وہ ایسا در ہے جو ادھر در ہے، وہ ایسا در ہے جو ادھر در ہے، یعنی رحمت خدا کے اندر ہے. تو اس در سے جو پھر گیا، رحمت سے پھر گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے تو آپ کو رحمت بنایا ہے. وہ اپنا دامن بچاتا ہے تو بچائے، کیونکہ غلیظ آدمی کو میں نے آپ کے در سے دور کر دیا ہے. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، کہ بے شک میں نے تم اور تمہارے خون سے، تمہاری اولاد سے نجس کو دور کر دیا ہے. تو جب اس در سے دور ہوا تو رحمت سے دور ہوا. تو جب رحمت سے دور ہوا تو پھر کیا برسے گی؟ رحمت برسے گی؟ نہیں، پھر رحمت نہیں، ایسے خبیثوں پہ لعنت برستی ہے. اور دیکھ لو، بلا شک و شبہ دیکھ بھی لو، یہ دنیا کی 4 دن کی حساب کو دیکھ کے اس کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو کافروں کے پاس اور زیادہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ دل کا نشہ کہاں ہے، دل کا سکون کہاں ہے، دل کی شراب کہاں ہے، دل کی مستی کے کہاں انبار لٹائے جاتے ہیں، کہاں پہ پیار لٹائے جاتے ہیں، اور کہاں اپنی محبت کے اظہار دکھائے جاتے ہیں. یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ ایک ہی در ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شعر کہ اے پیارے مصطفیٰ، جو آپ سے پھر گیا وہ زمانہ پھر لے آپ جیسا نہیں پائے گا.
آپ جیسا نہیں پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بلال نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اب وہ یہ ہوتا تھا اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ جب کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول، حضور کی طرف اشارہ کر، جب حضور نظر نہیں آتے تھے تو پھر طبیعت خراب ہوتی تھی، آپ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آئے کافی عرصے بعد تو پھر اذان نہیں دیتے تھے۔ پھر انہوں نے حسنین کریمین کو کہا، دونوں صاحبزادوں نے جب سفارش کی، انہوں نے کہا اب میں روک نہیں سکتا۔ گویا جب اذان دینا شروع کی تو ان گلیوں میں پھر عجیب عالم بپا تھا، ایک شور مچ گیا، ایک کورام مچ گیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کوئی چھتوں پہ چڑھ گئے، آج بلال اذان دے رہا ہے۔ وہ ویلا یاد آ گیا، وہ مصطفیٰ کا وقت یاد آ گیا۔ تو ظاہر کا اتنا اثر ہوتا ہے، ظاہر کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے۔ شریعت تو رہ گئی تھی، وہ تو نہیں گئی، حضور بھی تھے، وہ تو نہیں گئے۔ ظاہری پردہ کرنے سے اتنا افیکٹ آیا کہ حضرت بلال جیسے سیدنا بلال رو رہے ہیں، تمام صحابہ مدینہ کے رو رہے ہیں۔ تو یہ شریعت تو موجود تھی، محبت کی بات ہوتی ہے تو محبت ہی شریعت ہے، شریعت ہی محبت ہے۔ انہی پہ جان دے دینا یہی اصلی عبادت ہے، یہی اصلی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔